نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفه، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفه. رواہ البخاری۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں آسمان سے دو فرشتے نہ اترتے ہوں۔ ان میں سے ایک کہتا ہے: اے اللہ، خرچ کرنے والے کو اس کا نعم البدل، یعنی اس سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ دوسرا کہتا ہے: اے اللہ، مال روکنے والے کے مال کو ضائع کر دے۔ اس حدیث مبارکہ میں اس بات کی ترغیب مقصود ہے کہ اللہ رب العالمین کی عطا کردہ نعمت مال کو خیر کے کاموں میں خرچ کیا جائے، تو یہ مال دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی عزت، سکون اور نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی بے شمار نعمتوں میں سے مال بھی ایک عظیم نعمت ہے۔ انسان اس مال کے ذریعے اپنی ضروریات پوری کرتا ہے، اپنے اوپر لازم ہونے والے دوسروں کے حقوق ادا کرتا ہے، اپنے فرائض سے باعزت سبکدوش ہوتا ہے۔ اسی مال کے ذریعے عقل مند انسان اپنے لیے آخرت بناتا ہے، جنت خرید لیتا ہے، اور اس طرح اس کا یہ مال ہمیشہ کے لیے محفوظ بھی ہو جاتا ہے، اور یہی مال اس کی مغفرت اور جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس کی بڑی مثال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے کہ مسجد نبوی کی جگہ خرید کر دی، مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا انتظام کیا، غزوہ تبوک جیسے مشکل وقت میں مسلمانوں کی مدد کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا ان کے لیے اسی مال کے بدلے میں جنت کی بشارت سنائی، جنت کا وعدہ فرمایا، ضمانت دی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس مسلمان نے اپنے ایسے مسلمان بھائی کو کپڑا پہنایا جس کے پاس کپڑا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا۔ جس نے بھوک کی حالت میں اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلایا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھل اور میوے کھلائے گا۔ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی پیاس کی حالت میں اس کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی پاکیزہ شراب پلائے گا۔ سنن ابی داود اور ترمذی کی روایت ہے۔ جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے خود سنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ جس شخص نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا، وہ اس وقت تک اللہ کی حفاظت اور امان میں رہے گا جب تک کپڑے کا کوئی ٹکڑا اس مسلمان کے جسم پر رہے گا۔ اس کے برعکس جب انسان اللہ کے دیے ہوئے مال و دولت پر سانپ بن کر بیٹھ جاتا ہے کہ ضرورت کی جگہ میں بھی خرچ نہیں کرتا، تو پھر یہی مال اس کے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت و رسوائی اور عذاب کا سبب بن جاتا ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ میں ارشاد باری تعالی ہے کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اس میں سے اللہ کے راستے میں یعنی خیر کے کاموں میں خرچ نہیں کرتے، واجب صدقات بھی ادا نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے کہ قیامت کے دن اسی سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپا کر ان کے پہلو، ان کی کمر اور چہروں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ ہے تمہارا وہ خزانہ
جسے تم اپنے لیے بچا بچا کر رکھتے تھے۔ اور ترمذی، ابو داؤد وغیرہ صحاح ستہ میں حضرت عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک عورت اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس کے ہاتھوں میں دو موٹے موٹے سونے کے کنگن تھے۔ آپ نے فرمایا کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تو اس بات کو پسند کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے قیامت کے دن آگ کے کنگن پہنائے بطور سزا کے؟ تو اس خاتون نے اسی وقت وہ کنگن اتارے اور اللہ کے نام پر خیر کے کاموں کے لیے وقف کر دیے۔ شروع میں جو حدیث مبارکہ پڑھی گئی، انسان کی نفسیات کے عین مطابق سمجھایا گیا ہے کہ انسان ڈرتا ہے کہ خرچ کرنے سے مال کم ہو جائے گا اور بچا کے رکھوں گا تو یہ مال بڑھتا رہے گا، لیکن اللہ کا نظام اس کے برعکس ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے، اور اس صدقہ خیرات کی وجہ سے، زکوٰۃ پوری ادا کرنے کی وجہ سے انسان خود بھی مصائب اور آفات سے محفوظ رہتا ہے اور اس کا مال بھی۔ چنانچہ جامع ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ اللہ کے غضب اور غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور انسان کو بری موت سے بچاتا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ مال بڑھتا ہے، اور دوسروں کو معاف کرنے سے انسان نیچا نہیں ہوتا بلکہ سربلند ہوتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے لیے تواضع و عاجزی کا رویہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتے ہیں۔ اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص صحرا میں جنگل میں چلا جا رہا تھا، اس نے بادلوں سے آواز سنی کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر۔ چنانچہ وہ بادل وہاں سے ایک طرف کو چلا اور ایک سیاہ پتھریلی زمین پر برسا۔ اس نے دیکھا کہ اسی وقت برساتی نالوں میں سے ایک نالا پانی سے بھر گیا۔ وہ شخص اس نالے کے ساتھ ساتھ چلتا گیا حتیٰ کہ اس نے دیکھا ایک شخص اپنے باغ میں کسی سے پانی کو ادھر ادھر پھیر رہا ہے۔ جب اس سے نام پوچھا تو وہی نام تھا جو بادلوں سے سنا تھا۔ اس نے کہا تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ تو آنے والے نے بتایا میں نے اس بادل سے تیرا نام سنا تھا جس کا یہ پانی ہے، تو ایسا کیا عمل کرتا ہے جس کی یہ برکت ہے؟ باغ والے نے بتایا کہ جب باغ کا پھل آتا ہے تو میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ صدقہ کرتا ہوں، ایک حصہ میں اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہوں، اور ایک حصہ پھر اسی باغ پر لگا دیتا ہوں۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جوڑ جوڑ کر نہ رکھ ورنہ اللہ تعالیٰ بھی جوڑ جوڑ کر رکھے گا۔ یعنی خالق کائنات کا، مالک کائنات کا نظام یہ ہے بندہ جب نعمتوں، صلاحیتوں کو اللہ کی رضا والے کاموں میں خرچ کرتا ہے تو اللہ کریم اس نعمت اور صلاحیت کو اور بڑھاتے ہیں، اور جب بندہ نعمتوں کو روک لیتا ہے تو اللہ کریم بھی روک لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن و حدیث پر کامل یقین، اللہ کے وعدوں پر کامل یقین کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔